یزیدیہ ماں بی بی اور آپ کے پاک بچوں کی عصمت پر دیا صلوات. صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے اور مرحوم ذوالفقار صاحب بخاری کے درجات کی بلندی کے لیے دیا صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. الصلوات. سال ثواب کی مجلس اگلی منازل انتہائی شدید ہیں، لیکن جب انسان روایات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے متعلق تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ رحمت الہی انسان کی بخشش کے لیے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے اعمال کا اتنا بڑا ثواب اور آگے منازل انتہائی مشکل، لیکن دنیا کا روایات کی روشنی میں جب انسان پڑھتا ہے یوں لگتا ہے دنیا کا سب سے آسان کام خالق کے کائنات کو خوش کرنا ہے. القاریہ تو ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی. آپ کو کیا معلوم کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ بے شک ناک نام قیامت کے، خوفناک نام قیامت کے. وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. پتنگے جب آتے ہیں نا تو انسان دیکھ سکتا ہے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. چراغ کے اوپر، دیوار پہ لگ رہے ہیں، نیچے لگ رہے ہیں، اوپر لگ رہے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے. انسانوں کی کیفیت قیامت کو بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح اس طرح، یعنی جلال کبریا کے سامنے انسان اس طرح بدہوشی کے عالم میں ہوگا، کوئی چیز سوجھ نہیں رہی ہوگی. اس یعنی کیا کیفیت ہے کہ انسان بکھرے ہوئے پرندوں کی طرح. بتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں. جیسے دھلی ہوئی اون ہوتی ہے بکھری ہوئی، پہاڑوں کی یہ کیفیت ہو جائے گی جلال کبریا کے ساتھ. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اگر انسان یہاں تھوڑے سے اچھے اعمال کر لے اور کسی عمل کو جو نیک عمل ہے اس کو حقیر نہ سمجھے، اخلاص ہو، للہیت ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل پتہ نہیں کہاں انسان کو لے جائے. ایک مومن کی مجلس ترہیم ہے، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے ممکن ہے پڑوس کے مسجد کے پڑوس میں رہے، ان کی ایک اینٹ لگائی ہوئی، اب ان کے سامنے عیاں ہوگا کہ وہ اینٹ کتنی قیمتی ہے. ہم ساری زندگی لگا دیتے ہیں گھر بنانے کے لیے، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، لیکن قیامت کا گھر بنانا کتنا آسان ہے. اخلاص ہو، للہیت ہو. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی پاک نے نالین پہنے بغیر ان کی وشایت جنازہ کی. سبحان اللہ. نالین پہنے بغیر. نبی پاک فرماتے ہیں کہ ملائکہ نے اللہ تعالیٰ نے 70,000 ملائکہ کو حکم دیا جاؤ سعد کے جنازے میں. یہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتے تھے. یعنی رحمت الہی ڈھونڈتی ہے کہ انسان کی بخشش کے کیسے اسباب کیے جائیں. سورہ اخلاص صرف سورہ اخلاص زیادہ پڑھتے تھے. 70,000 ملائکہ کو بھیجا کہ جا کے نماز جنازہ پڑھیں, ان کی دعائیں مغفرت کریں, ان کے گناہوں کی معافی کی جا کر دعا مانگیں. چھوٹا سا عمل کتنا کام کا ہو جائے گا انسان سوچ نہیں سکتا. آپ کا صرف الہیت کے لیے مجلس میں آنا آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی جب جیسے انسان اس قیام آئے گا, یعنی یہاں کی دنیا ختم ہو گئی اگلی شروع ہوگی, انسان کو پتہ چلے گا کہ ایک آنسو کتنا قیمتی ہے, اخلاص کے ساتھ آنا کتنا قیمتی ہے, ایک آیت کی تلاوت کتنی قیمتی ہے, ایک نماز کتنی قیمتی ہے. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. بڑی تشریح ایک جملے میں اس کی تشریح سمجھی جا سکتی ہے. جس کا نام اعمال بھاری ہوں گے وہ دل پسند زندگی میں ہوگا. کیا مراد ہے؟ یعنی خالق کائنات وعدہ کرتا ہے کہ آپ کی مختصر سی زندگی میری مرضی سے گزارے, نہ ختم ہونے والی زندگی میں تیری مرضی کے مطابق کر دوں گا. روم کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات. میری مرضی کے مطابق عقیدہ رکھ لے, میری مرضی کے مطابق. کوئی تھوڑا سا یعنی 51 رکعت ہے وہ تو ایسی ہے کہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے, آپ ایمان کے درجے میں فائز ہو. لیکن اگر فریضہ ہی کر لیتے ہیں 17 رکعت تو سزا نہیں ہے, کم از کم عذاب نہیں ہے, اور 51 ہے تو پھر کمال ہے. پھر انسان کس مقام پہ پہنچ جاتا ہے. تھوڑے سے عمل یعنی پورا دن 24 گھنٹے میں آپ کو دے رہا ہوں, تو 24 گھنٹے میں 24 منٹ مجھے دے دے ماشاءاللہ. بس پھر دے, باقی سارے اپنی مرضی کے لیے استعمال کر, لیکن اس میں بھی یہ خیال کر کہ میں للہیت اس کے اندر ہونی چاہیے. یعنی بیوی شوہر کے کپڑے دھو رہی ہے, یہ سوچ کے ارادہ نیت یہ کر لے ایک مومن ہے اس میں نماز پڑھے گا. کھانا بنا رہی ہے یہ نیت کر لے بچے ہیں مسلمان ہیں مومن کے بچے ہیں, یہ پکا نہیں سکتے میں ان کو پکا کے دے رہی ہوں قربتاً الی اللہ, یعنی قربتاً الی اللہ کی نیت کر لیں. تو یہ آپ کام اپنے کر رہے ہیں, اور کتنی رحمت الہی ہے. کھانا ہے آپ نے بس بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں, الحمدللہ کہہ لیں. پینا ہے بسم اللہ کہہ دیں, آخر میں مولا حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کر. اللہم صلی اللہ. چھوٹے چھوٹے اعمال. ایک خواب دیکھیے, سناتا ہوں. دیکھنے والی کون سی ذات ہے جن کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. سید الانبیاء نے خواب دیکھا, اور خواب میں دیکھا کہ ان کو 10-12 ہجری سے پہلے جو سید الشہداء تھے ان کو دیکھا. حضرت امیر حمزہ کو, اپنے چچا کو دیکھا. خواب میں دیکھا, سید الانبیاء نے پوچھا, یعنی یہ خواب سید الانبیاء کا خواب, اور خواب سنانے والے سید الشہداء. پوچھتے چچا آپ نے کیسا پایا آخرت کو, اعمال وہاں کیسے لگے؟ فرمایا کہ ہر عمل کی بڑی سزا ہے, لیکن اے رسول خدا 3 عمل میرے لیے سب سے زیادہ مفید ثابت ہوئے ہیں, بہت زیادہ مفید ثابت ہوئے ہیں. 3 عمل نے مجھے بہت زیادہ ڈھارس دی ہے. رسول خدا نے جانتے ہیں, پوچھا کون سے 3 عمل؟ کہا پہلا عمل علی علیہ السلام کی محبت.
या शाह नजफ वैसे भी भतीजे थे और इतने प्यारे थे मुझे। फिर आपकी रिवायात ने मोहब्बत के अंदर एक ऐसी कशिश पैदा कर दी कि बहुत ज्यादा जिन अमाल ने मुझे सहारा दिया है मोहब्बत मौला कायनात में ही। का दूसरा अमल कहा वालिद गिरामी का हजरत अब्दुल मुत्तलिब। 10 बेटे थे, हुज्जाज के लिए हर बेटे की जिम्मेदारी लगाते, आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। मेरे ज़िम्मे पानी पिलाना लगाते थे। ये इतना बड़ा काम है पानी पिलाना कि अल्लामा मजलिसी जिनकी 300 तसानीफ हैं और एक तसनीफ 127 जिल्दों की है। अल्लामा मजलिसी कहते 2 अमल जिक्र करते हैं, वो भी ख्वाब में बताते हैं, अपने दोस्त को बताते हैं। 2 अमल यानी किसी अमल को ला तहतकिरन्ना मिनल मारूफ शैआ, नेकी को हकीर न समझो, छोटी सी छोटी हो। कहा 2 अमल ऐसे। कहते पहले तो उन्होंने वादा किया अपने दोस्त के साथ कि जो पहले मरेगा वो आके बताएगा कि क्या क्या देखा, हालात कैसे हैं। सारे दोस्त भी ऐसे के ऐसे पहुंचे हुए लोग। काफी वक्त गुजर गया, नहीं आए, ख्वाब में नहीं मिले। काफी वक्त के बाद ख्वाब में मिले। कहा वादा किया था, काफी आपने देर कर दी। कहा एक जवाब देने में देर लग गई। कौन सा जवाब? कहा एक ही सवाल अल्लाह ताला ने किया कि ए मजलिसी मुझे वो अमल बता जो तूने मेरे लिए किया था। 300 तसानीफ, एक तसरीफ का सिर्फ एक तसरीफ का देखे एक सफ़ा दीन के दिफा में लिखना। अगर जहन्नम में भी चला जाए, एक सफ़ा दीन की दिफा में लिखने वाला जहन्नम में भी चला जाए, वो सफ़ा आग और बंदे के दरमियान में आ जाएगा। मेरे मालिक, इसने मुझे तेरे दीन की दिफा में रखा है, लिखा है, मैं इसकी हिफाजत के लिए हूं। एक सब 300 तसानीफ, एक तसरीफ 127 जिल्दों की। कहा क्या अपनी तस्वीरें बताई? कहा नहीं, वो बता जो सिर्फ मेरे लिए। इसमें कुछ तो आपको था ना कि मैं मुसन्निफ ज़ाहिर हूँगा, मेरी मजालिस पढ़ी। कहा इसमें तेरा दिल होता था ना जब कोई दाद दे देते, खुश तो होता था ना। ये न्याजों की बात नहीं हो रही और तय होने की। कहा खुश तो होता था ना, तो जाहिर मेरे लिए सिर्फ अमल। मैं बड़ी चीजें बताई। कहा ना मेरे लिए बता। फिर कहा मैं तो बता बता के खामोश हो गया, वक्त बड़ा गुजर गया, कई दिन गुजर गए, इसलिए आपको बता नहीं सका। कहा हाथी बेटे की आवाज आती है, मैं तुझे बताता हूं। एक दफा तू लिख रहा था, प्यासी मक्खी आके तेरे कलम पे बैठी, तुझे महसूस हुआ ये प्यासी है, तूने कलम रोक लिया ताकि ये प्यास बुझा ले। उस टाइम पानी की दवात से लगाते थे ना, दवात कलम दवात पानी से, वो पानी था, तूने रोक लिया कि इसकी प्यास बुझ जाए। और वो अमल ऐसा था कि तू किसी को बता नहीं सकता था कि ये मैंने काम किया है, आपकी तारीफ नहीं हो सकती थी। किसी को बताते कि मैंने मच्छी की प्यास बुझाई है, हंसते लोग। वो सिर्फ और सिर्फ आपने मेरी रजा के लिए। और एक और अमल था, एक दफा आप घर के लिए फल लेके जा रहे थे और एक यतीम ने माँ को कहना शुरू कर दिया, ये सारा यतीम क्या भी मुझे चाहिए। आपने उसको दिया ना, कोई देखने वाला नहीं था। और वो माँ भी आपकी कोई ममनून एहसान नहीं हो सकती थी, गरीब थी, बेवा थी, उसने क्या आपको बदले देने थे, आपको उसकी रजा की जरूरत ही नहीं थी। खालिसतन वो आपने मेरे लिए किया। तो लिहाजा लिल्लाही, अब छोटा सा काम पानी पिलाना, वो कहते हैं ये जो पानी पिलाने वाला अमल था, हजरत अमीर हमजा सैयद शुहदा फरमाते हैं इसने बड़ा सहारा दिया है मुझे, बरज़क बड़ा सहारा दिया है। का तीसरा अमल जो बहुत बड़े सहारे का बायस बना है, वो आप पर और आपकी आल पर दरूद पढ़ना।
مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات. اے حبیب خدا جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے. حجی آئے صلوات. چھوٹے چھوٹے اعمال تصور نہیں کر سکتے. مسجد پڑوس میں رہ کے مسجد کی چھوٹی سی خدمت کر دینا آخر تک من سننا سنتن حسنا. کوئی ایک کام یعنی آج ان کے سارے ثواب کی مجلس ہے کوئی ایک بات بندہ سن کے عمل کر لے گا جب تک وہ کرتا رہے گا اس سے سننے والے کرتے رہیں گے اس سے سننے والے کرتے رہیں گے ان کو ثواب تو ملے گا لیکن اس کے نامہ اعمال میں بھی وہ ثواب لکھا جاتا رہے گا. ماشاءاللہ. اس نے وہ گویا اپنا اکاؤنٹ کھول دیا ہے. وجہ کیا ہے کہ برزخ میں قبر کے اندر عقائد کا حساب ہوتا ہے نامہ اعمال کا کیوں نہیں ہوتا اعمال کا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ اعمال مسلسل آ رہے ہیں وہ جاری ہے. آپ کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہوا جب تک ایک اکاؤنٹ بھی آپ نے دیکھی کہ کھولا ہے وہ جاری و ساری ہے چل رہا ہے. جو بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کا 5 کام میں سے کوئی ایک کام بھی ہے اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا اس کا اکاؤنٹ کھلا رہتا ہے. اعمال مسلسل آتے رہتے ہیں. ماں قدمت وآثارہم جو کر کے گئے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں اور جو اثرات چھوڑ کے گئے ہیں آثارہم اس میں سے 5 بڑے اعمال ہیں. 5 اعمال میں سے ایک کام بھی کرنے والا یا 5 ہے تو پھر تو نور علی نور ہے اس کا اکاؤنٹ کبھی کلوز نہیں ہوتا جاری و ساری رہتا ہے. پہلا عمل پانی کوئی سبیل لگا جاتا ہے کنواں کھود جاتا ہے ہینڈ پمپ بنا جاتا ہے کوئی پانی جب کوئی پیاسا پانی پیتا رہے گا قیامت تک جب تک پیتا رہے گا اس کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوگا. یعنی جگر گرم جگر کو ٹھنڈا کرنا پیاسے کی پیاس کو بجھانے کے لیے احادیث میں گرم جگر کو ٹھنڈا کرنے کے الفاظ ہیں تو اس کا نام اعمال بند نہیں ہوتا. دوسرا درخت لگانے والا جب تک پھل دیتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا جو کھائے گا ثواب ملتا رہے گا. پھل دینا ختم کر دے سایہ دیتا رہے گا تو اس کو ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. تیسرا عمل مسجد امام بارگاہ مدرسہ یعنی آپ تو اینٹ لگا کے بھول جائیں گے لیکن جو فرشتہ دیکھ رہا ہے نا وہ قیامت تک جب تک اس مسجد میں اس مدرسے میں اس امام بارگاہ میں جب تک مجلس نماز روزہ حج جو کچھ اعمال ہو رہے ہیں جو نیکی کے کام ہو رہے ہیں تربیت حج ہو رہی ہے تربیت نماز ہو رہی ہے تربیت طلاق ہو رہی ہے دین قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے مجلس عزا ہو رہی ہے قیامت تک جب تک وہ مدرسہ جاری ہے اس میں ایک اینٹ لگا کے آپ بھول جائیں گے لکھنے والا کبھی نہیں بھولے گا وہ لکھتا رہے گا. کتاب ایک ورقہ ابھی بتایا کہ وہ جہنم میں جا کے بھی اس کے درمیان میں آ جائے آگ کے سامنے آ جائے میرے مالک تیرے دین کے دفاع میں مجھے اتنا قریب رہا. اور نیک اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ والدین کو اشارے ثواب نہ بھی کرے ان کی نیکیوں کا ثواب والدین کو ملتا رہتا ہے. والدین کی بخشش و درجات کی بلندی کے لیے بلند کر صلوات. ہاں اگر نیت کریں گے تو ان کو ثواب بھی ملے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی ایک سائل پوچھتا ہے کہ معصوم سے کہ کیا میں حج والد کے لیے کراؤں والدین کے لیے تو مجھے بھی ثواب ملے گا. معصوم فرماتے ہیں تو جو والدین کے لیے حج کرائے گا
والدین کو 1 حج کا ثواب ملے گا، تجھے 9 حج کا ثواب ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ اجر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی نیک عمل کرے گا تو 10 گنا ثواب ہے۔ والدین کے لیے آپ نے 1 حج کرایا، ان کو 1 حج کا ثواب ملا، تو نے حج کیا ہے ان کے لیے، تجھے 9 حج کا ثواب ملے گا۔ نیک اولاد ایسی چیز ہے کہ یہ عمل کرتی رہے، خالق کائنات اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا رہتا ہے۔ ایک قبر سے موسیٰ علیہ السلام گزرے اور بڑے تیزی سے گزرے، اصحاب کرام بھی تیزی سے گزرے، واپسی پہ اسی قبر پہ آئے تو جیسے دل نہیں کر رہا اس نے قدم اٹھانے کے لیے، ایک قدم اٹھاتے ہیں، پھر دوسرا رکھتے ہیں، پھر تیسرا رکھتے ہیں، جاتے ہوئے امور زیادہ تھے، اصحاب نے سوال نہیں کیا، واپسی پہ اب تو سوال کرتے ہیں یا نبی خدا اسی قبر سے آپ دوڑ کے گزرے ہیں، عجیب لگ رہا تھا، ظاہر نبی کا دوڑنا عالمی دوڑ عجیب لگتا ہے، نبی کا دوڑنا تو بڑا عجیب لگا، اب اس سے گزر نہیں پا رہے تھے آپ ٹھہر ٹھہر کے، کہا یہ گناہگار کی قبر ہے، اس پہ عذاب ہو رہا تھا، میں تیزی سے گزرا کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ گیا عبادت خانے میں، اس نے جا کے اللہ کو رحمان و رحیم کہا، بسم اللہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ عذاب کو کہا کہ عذاب کرنا چھوڑ، مجھے شرم آتی ہے جس کا بیٹا زمین پہ مجھے رحمان کہے اس کے باپ پہ میں عذاب کروں، مجھے شرم آتی ہے۔ نیکیاں یعنی رحمت الہی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ، ایک محفل ہے، قحط پڑ گیا، شہر میں بارش نہیں ہو رہی، قحط کا زمانہ، شدت قحط سے لوگ فاقے کرنے لگے، آئے بار بار نبی خدا کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ خالق کائنات نے فرمایا اس شہر میں ایک شخص رہتا ہے، بہت گناہگار ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے قحط ہے، وہ نکل جائے تو یہاں بارش نازل ہو جائے، بہت گناہگار ہے۔ نبی خدا نے فرمایا جا پروردگار عالم پہ مجھے بتا دے کون ہے، میں نکال دوں تاکہ اس کو نکال دوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا، اے موسیٰ اگر میں نام بتاؤں تو اس کی توہین ہو جائے، کریم مولا، اس کی عزت کیا رہے گی۔ کریم مولا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا، کہا بھی ایک آدمی کی وجہ سے سارے فاقے کا شکار ہیں، سارے مصیبت کا شکار ہیں، جو گناہگار ہے وہ چلا جائے تاکہ اللہ کا عذاب ٹل جائے، بارش ہو جائے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بتا دیں، اس کو نکال دیتے ہیں۔ کہا میں نے اللہ تعالیٰ کو کہا ہے بتا، میرے کریم اللہ بتا تاکہ میں اس کو نکال دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اس کی بے عزتی ہو جائے گی۔ اب جو اس نے جملہ سنا اس نے گڑ گڑانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، روتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، کہتا ہے اے اللہ اگر نام بتاتا تو میری بےزتی ہوتی، اگر میں اٹھ کے گیا تو میری بےزتی نہیں ہوگی، اٹھ کے گیا پھر بھی میری بےزتی تو ہوگی نا، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، میری موجودگی میں بارش کو نازل کر دے۔ ایسی بارش نازل ہوئی، سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے کہا تو یہ کہہ رہے تھے، کہا وہ کریم رب بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سے بات کی، کہا جس نے اس طرح گڑ گڑا کے دعا کی کہ میں نے اس کی اس التجا کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیا، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دیا صلوات۔ اس کا کرم اتنا ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے اعمال انسان کو کہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی ایک آیت بھی انسان ذہن میں رکھ لے، کتنا خوبصورت ترجمہ ہے، بار بار دہرانے کے لیے دل کرتا ہے کہ اے انسان تو تھوڑی سی زندگی میری مرضی کے مطابق گزار لے، میں نہ ختم ہونے والی زندگی تیری مرضی کے مطابق بنا دوں گا، تو جیسا چاہے گا تجھے پھل ملے گا۔ کتنا کرم ہے، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، محلات، ایک ایک مکان کے لیے انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے نہ سایہ دیکھتا ہے، ادھر سے قرض لیا، ادھر سے پیسے لیے، ادھر سے لیے،
لیکن دیکھیے آپ کتنا قیمتی محلہ ایک صحابی صادق آل محمد کی بارگاہ میں آتا ہے. کہتے ہیں مولا میں حج پہ جا رہا ہوں, یہ 10,000 درہم ہے, اپنی پسند کے مطابق میرے لیے مکان خرید. معصوم تو جانتے ہیں ان کی زندگی کتنی ہے, ان کی کیفیت کیا ہے, ان کو کون سے گھر کی ضرورت ہے, کیسا ہے. مولا نے وہ 10,000 درہم اس کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کر دی, بیواؤں میں, یتیموں میں. اب ہم جیسا مومن ہوتا تو جو سال میں سے بچے ہوئے میں سے 5واں ایسا نہیں دیتا, اس کی کیا کیفیت ہوتی. لیکن وہ مومن ہے صادق آل محمد کے ڈائریکٹ تربیت یافتہ, حج سے واپس آیا, کیا مولا میرا مکان خرید لیا, کیا خرید لیا, اپنی مرضی. شرط یہ لگائی تھی آپ نے اپنی مرضی سے خریدنا ہے. کیا خرید لیا, کیا مولا تحریر کیسا ہے, کیا وہ مکان ایسا ہے کہ ایک طرف آپ کی دیوار رسول خدا کی دیوار سے ملتی ہے, دوسری دیوار جو ہے تیرے گھر کی وہ مولا کائنات کی دیوار سے ملتی ہے, ایک دیوار حسن مجتبی کی دیوار سے ملتی ہے, ایک دیوار حسین شہید کربلا کی دیوار سے. اتنا پیارا مکان مولا. مولا کوئی تحریر, مولا نے فوراً تحریر لکھی کہ یہ تیرا مکان ہے. تحریر لے کے گھر گیا, فوت ہو گیا. بس گھر وصیت کی کہ یہ ڈیڈ میری کفن میں رکھنی ہے. کفن میں رکھ دی, تدفین ہو گئی. اگلے دن اولاد فاتحہ پڑھنے گئی, وہی تحریر باہر نکلی ہوئی ہے کہ مولا آپ نے جو لکھ دیا تھا مجھے مل گیا ہے. آپ نے وعدہ سچ کر دکھایا اور مجھے حاصل ہو گیا ہے. تو مکان انسان ضرور بنائے, لیکن آخرت کے مکان کا بھی خیال رکھے. بڑا آسان ہے, جہاں مشکل سے بنتا ہے وہاں بڑا آسانی سے بن جاتا ہے. جہاں دنیا مشکل سے بنتی ہے آخرت بڑی آسانی سے بنتی ہے. لوگوں نے کر کے دکھایا. ایک بزرگ مومن کی ایثار ثواب کی مجلس ہے. مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات. ایک بزرگ شہید جس نے بتایا کہ کس طرح جنت کا سفر طے کیا جاتا ہے, جتنا جلدی طے کیا جاتا ہے. ہم سب ترستے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے عزادار بن جائیں, ان کے محب بن جائیں. وہ کیسی ذات ہوگی جس کی محبت کے مولا حسین علیہ السلام ناز کریں. سبحان اللہ. بچپن کا دوست بھی کوئی ایسا تھا کہ ایک دن اس کے رونے کی آواز آئی کسی مدرسے میں. رسول ثقلین داخل ہوئے, کہا اس کو ڈانٹنا نہیں, اس کے رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. مطلب میں بھی یہاں کا ہوں, یہاں کا رشتہ دار تو نہیں ہے, رشتہ دار نہیں, لیکن میں نے اس کو دیکھا ہے یہ میرے حسین کے پاؤں کی پٹی اٹھا کے اپنی آنکھوں میں لگا رہا تھا. تو لہذا مجھے صرف میں اس کا گونا نہیں برداشت کر سکتا. امام علیہ السلام تنہا ہو گئے, خط لکھا پھر حسین ابن فاطمہ آپ کے بچے حبیب میں کربلا میں آیا ہوا ہوں. حبیب زہرا کی بیٹیوں کے ساتھ ہے, لیکن خیال کرنا جلدی کرنا, میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. اب ابھی گھر میں بیٹھے تھے, کھانا کھا رہے تھے. لقمہ کا حکم شریعت ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے والدین بھی آ جائے نا تو کھڑے نہ ہو جاؤ, رزق ہے, اس کی توہین ہے, تو آپ بیٹھے آپ پہ احترام کریں لیکن روٹی کو چھوڑو نہیں. لیکن حبیب نے ایک نیا سبق سکھایا. دروازہ سے بات ہوا, کہا کون, کانا برید الحسین. بس ان سے کھانا چھوٹ گیا, وہ لقمے کو بوسہ دیا,
کہا تو رزق ہے لیکن میں کیا کروں، میرے مولا کا فریضہ ہے، مولا کا پیغام لے کے آیا ہے۔ کھانے چوم کے نیچے رکھا اور دروازے پہ آیا، خط کو لیا، چوما، بوسے دیے، اور جب پڑھا تو ابھی میرے مذاہب پہ جیسے مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہو کہ مولا اتنے غریب ہو گئے کہ حسین بے فاطمہ لکھ رہے ہیں، ابن علی حسین بے فاطمہ لکھ رہے ہیں۔ بس اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، بیوی کا تعلق آ کے کہا کہ حسین ابن علی کا خط ہے، بلایا ہے، کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا پھر آپ تنہا رہ جائیں گی، بچے تنہا رہ جائیں گے، کہتی ہے کہ چوڑیاں پہن لے، تلوار اپنی مجھے دے دے، زہرا کا بیٹا بلائے اور آپ پر تحفہ ہے۔ کہا میں امتحان لینا چاہتا تھا، کہا آپ کے کیا خیالات ہیں؟ بس غلام کو کہا کہ حالات مشکل ہے، روکنا لے لیا جاؤ، خط آیا ہے اور میری زندگی حرام ہو جائے گی، پچھتاوا اتنا زیادہ ہو جائے گا، تو یہ گھوڑی کو لے کے چلا جا، باہر جا کے کھڑے ہو جانا، میں ادھر سے کوشش کرتا ہوں اس طرح کی جیسے میں کہیں حل کے لیے جا رہا ہوں اس کے سب کا لباس پہن کے، اور تو باہر جا کے میرا انتظار کرنا تاکہ رو کر لے آ جاؤں۔ پھر آگے گئے تو مسلم بن اوسجا کو جا کے بتایا، مسلم بن اوسجا نے کہا اس سے بہتر موقع کون سا ہوگا؟ حبیب کی عمر تقریباً 80 سال تھی، مسلم بن اوسجا کی 90 سال تھی، اکٹھے چلے، ایک خاص طریقے سے شہر سے باہر مشکل سے ہر طرف سے پہرے لگے ہوئے تھے، شہر کی گلیوں میں دروازے ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے باہر نکل آئے۔ آگے گئے تو کیا دیکھتا ہے کہ غلام روتا جا رہا ہے اور گھوڑے کے کان میں کچھ باتیں کر رہا ہے۔ غریب نے کہا کیا کہہ رہا تھا؟ کہا میں گھوڑے کو کہہ رہا تھا گھوڑا گھبرانا نہیں، اگر میرے آقا کو لیٹ ہو گئے تو میں تیری کمر پہ سوار ہو کر کربلا جاؤں گا اور مولا کی قربان میں قربان ہو جاؤں گا۔ تو کہا تو نے میرا انتظار کیا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ کہتے ہیں حبیب اپنی غلامی میں رکھا اور جب آقا حسین علیہ السلام کی غلامی کا جذبہ ہے مجھے آزاد کرتا ہے، میں اسی آزادی میں تم کرتا ہوں، مجھے ساتھ لے کے جائے میں قربان ہو جاؤں گا۔ اب سفر شروع ہوا، جب کربلا کے قریب پہنچے تو مولا حسین علیہ السلام استقبال کے لیے خود آگے بڑھے۔ جب دیکھا کہ خیمے میں آواز پہنچی، بات پہنچی کہ مولا خود استقبال کے لیے گئے ہیں، تو کہا کہ کون آیا ہے؟ کہا مولا حسین علیہ السلام کے بچپن کا ساتھی حبیب آیا ہے۔ جیسے حبیب کا نام آیا حافظہ کو کہا جا کے بتا دے حبیب کو کہ زہرا کی بیٹی سلام کرتی ہے۔ پر جب حبیب رسول اللہ زمین میں بیٹھ گئے، پٹی سر میں ڈال کے تمام والے شروع کیے کہ کتنی غربت آل بیت میں آ گئی کہ سید زادیہ زہرا کی بیٹیاں میرے اوپر سلام کر رہی ہیں۔ رحم اللہ من کان الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے کریم اللہ، مجلس رضا کا ثواب، تلاوت کا ثواب اور اس کے علاوہ جن مقدس و مطہر کا ذکر ہوا ہے ان کے نور کا ثواب، ان کا ثواب، ان کے اعمال صالحہ، اعمال کمالیہ کا ثواب، اے کریم اللہ ان کے صدقے میں کریم اللہ
غلام حسین خان ابن جعفر علی خان کی روح کو پہنچا، قبر کو منور فرما، قبر کو معطر فرما، مقام عزت میں درجات بلند فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، ان کی اولاد کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما، اور اپنے مرحوم کے لیے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اور روز قیامت روح کا سایہ اور شفاعت محمد و آل محمد سے برابر فرما، جنت الفردوس میں جوار محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرما۔ اب دعا ہوگا اور اس کے بعد